اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز فورم کے کہنے پر یہ لیکچرز راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 11ویں کلاس کا لیکچر نمبر 11۔ احکام روزہ میں بات چل رہی تھی اور لاسٹ مسئلہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ ڈرپس اور انجیکشن وغیرہ کا تھا، جو کھانے پینے کے مسائل میں آتا ہے۔ آج مسئلہ نمبر 1577 ہے 1577، اور یہ خدا، رسول اور ائمہ علیہم السلام پر جھوٹی بات منسوب کرنے کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع خبر دینے کو۔ آپ خبر بھی دیں اور خلاف واقع بھی ہو۔ مثال کے طور پر آج فرض کریں کالج میں زید نہیں آیا اور آپ مثلا جا کر ٹیچر کو یہ بتائیں کہ جی زید تو آیا ہوا ہے، تو ٹیچر کو آپ خبر دے رہے ہیں، اور خبر بھی ایسی دے رہے ہیں جو حقیقت کے برخلاف ہو، کہ زید نہیں آیا ہوا اور آپ آنے کی خبر دے رہے ہیں، یا الٹا کر لیں زید آیا ہوا ہے اور آپ نہ آنے کی خبر دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔ اچھا، یہ خبر دینا ضروری نہیں کہ لفظی طور پر ہو، آپ لکھ کر، اشارے سے، قول سے، خلاصہ کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس میں آپ خبر دیں اور وہ خبر خلاف واقع اور حقیقت کے برخلاف ہو، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، جو گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور انتہائی سخت روایات بھی اس باب میں موجود ہیں، کہ میں آپ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ شہید دستغیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ میں جھوٹ کا چیپٹر پڑھیں تو آپ کو بہت اچھی انفارمیشنز بھی ملیں گی، اور اس کی تفصیلات بھی آپ کو وہاں پر پتہ چل جائیں گی۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز عرض کروں کہ اگر آپ کسی کے حوالے سے جھوٹ کہہ رہے ہوں تو ادھر نسبت ہونی چاہیے۔ آپ نے اس جھوٹی بات کو کسی سے منسوب کیا، مثلا فرض کریں میں یہ کہوں کہ زید نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، مثلا کوئی خدا نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ منتہا اس جھوٹی بات کو میں منسوب کر رہا ہوں زید کی طرف، کہ یہ کہنے والا زید ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ زید یہ بات کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے، یا زید یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اکرم اللہ کے رسول نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول نہیں ہے پیغمبر، یا اللہ موجود نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف نسبت دے رہا ہوں کہ یہ بات زید نے کہی ہے۔ یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آ گئیں تو اب چلتے ہیں مسئلے کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہم السلام میں سے کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، یعنی جھوٹ بھی ہو وہ بات اور نسبت بھی دے ائمہ خدا اور رسول کی طرف، تو اگرچہ وہ فوراً کہہ دے میں نے جھوٹ بولا تھا، یا توبہ کر لے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ دیکھیں، اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، بے توجہی کی بنا پر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا فرض کریں آپ نے کہا کہ جی، بچوں کو ہم کہتے ہیں جی اگر آپ نے بینگن نہیں کھائے تو اللہ میاں ناراض ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے آئے کہ جی اللہ میاں ناراض ہو جائے گا؟
کوئی آیت ہے، کوئی روایت ہے کہ بینگن نہ کھانے سے اللہ میاں ناراض ہوتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب آیت بھی نہ ہو اور روایت بھی نہ ہو تو آپ بینگن نہ کھانا ناراضگی خدا کا سبب ہے، یہ خبر دے رہے ہیں آپ اس بچے کو، اور نسبت بھی دے رہے ہیں خدا کی طرف کہ خدا ناراض ہو جائے گا. تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹی بات کو آپ خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یا مثلا میں روایت کہوں کہ جی پیغمبر نے فرمایا کہ یوں یوں یوں، جبکہ مجھے نہیں پتا کہ پیغمبر نے فرمایا یا نہیں فرمایا، الحمدللہ رب العالمین. یا مجھے پتا ہے کہ پیغمبر نے نہیں فرمایا لیکن میں نے اپنے پاس سے کوئی روایت بنا کر مارکیٹ میں فلوٹ کر دی. اچھا بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے، وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ برائی کو روکنے کے لیے کچھ بھی آپ بول دیں تو چل جاتا ہے، کسی کو گناہ سے روکنے کے لیے آپ کچھ بھی آپ بنا دیں وہ چل جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کبھی بھی برائی کو برائی کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا، کبھی بھی گناہ کو گناہ کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا. آپ گناہ سے روکنا چاہ رہے ہیں اور اس سے جو ہے اس کے لیے ایک جھوٹ باندھ کر روکیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، معقول بات نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص کسی بھی ذریعے سے خدا، رسول اور ائمہ علیہم السلام کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دے تو چاہے فوراً کہہ دے میں نے جھوٹ بولا یا توبہ کر لے، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور تمام انبیاء مرسلین اور ان کے جانشینوں سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے کا یہی حکم ہے. دیکھیں ان خدا، رسول اور ائمہ میں تو احتیاط واجب ہے، ان کے علاوہ جو مقدس ہستیاں ہیں جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جیسے دوسرے انبیاء حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کافی حکایتیں ہیں. آپ نے کہا چلے 2 ہم بھی بنا لیتے ہیں، 2 آپ نے بھی بنا ڈالی اور ایک جھوٹی حکایت منسوب کر دی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہم السلام ان کی طرف، یا ان کے جو جانشین تھے ان کی طرف آپ نے نسبت دے دی. تو اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب کی بنا پر روزے کو باطل سمجھے. یعنی احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے، نہیں بھی کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ کرے. اب یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو اس مسئلے میں پڑھا، نسبت دینا جو ہے وہ حرام ہے. یعنی نسبت دینے والے آپ ہوں یہ غلط ہے، یہ روزے کو باطل کرتے کہ آپ نسبت دیں کہ خدا نے یوں کہا، رسول نے یوں کہا، ائمہ نے یوں کہا، اور جو کہا تھا وہ جھوٹا ہو. لیکن اگر آپ نسبت دینے والے نہیں ہیں، جیسے میں نے شروع میں مثال دی، میں کہوں کہ بھئی زید نے یہ کہا ہے کہ فلاں کام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فلاں چیز کو مستحب قرار دیا، مثلا نسبت میں نہیں دے رہا ہوں، نسبت زید دے رہا ہے کہ خدا نے اور رسول نے یوں کہا ہے، میں صرف زید کے اس قول کو نقل کر رہا ہوں. تو یہاں پہ نسبت دینے والا میں نہیں ہوں، اور جب نسبت دینے والا میں نہیں ہوں تو میں نے، اس کا مطلب ہے جھوٹ کو میں منسوب نہیں کر رہا، لہذا میرا روزہ افیکٹ نہیں کرے گا. لہذا آسان طریقہ اس بات کا کہ جہاں پر آپ کو کسی بھی روایت کے صحیح یا غلط ہونے کا یقین نہ ہو تو آپ اس کو اپنی گردن سے کسی طرح سے اتار لیں. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ امام صادق نے یوں فرمایا یا امام باقر نے یوں فرمایا یا پیغمبر اکرم نے یوں فرمایا، یہ کہنے والے آپ نہ ہوں، بلکہ یہ کہنے والا جو ہے آپ اسی کی گردن پہ ڈالیں. آپ کہیں جی مثلا ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اکے کا پیاز مکے میں کھائے گا اس کے لیے جنت واجب. اب دیکھیں اکے کا پیاز مکے میں کھائے جنت واجب ہو جائے، یہ پیغمبر نے قطعاً نہیں کہا. لیکن اگر آپ خود سے کہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تو نسبت دینے والے آپ ہو گئے.
لیکن اگر آپ خود سے یہ نہ کہیں، آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ جو عکے کا پیاز مکے میں کھائے تو اس پر جنت واجب، تو ایسی صورت میں آپ نسبت دینے والے نہیں ہیں، نسبت دینے والا ابو ہریرہ ہے اور آپ صرف اس قول کو نقل کرنے والے ہیں، تو آپ کا روزہ افیکٹ نہیں کرے گا، چاہے آپ کو یقین ہی کیوں نہ ہو کہ یہ غلط حدیث ہے۔ لہذا جب بھی آپ کوٹ کریں اس کو نقل کے طور پہ کوٹ کریں۔ کسی کتاب میں نے یوں دیکھا ہے، اچھا اب کتاب کا نام دینا بھی ضروری نہیں ہے، میں نے کسی عالم دین سے سنا ہے، میں نے کسی درس میں سنا تھا، کسی میگزین میں نے یہ پڑھا تھا حدیث کو کہ پیغمبر نے یوں فرمایا، تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ نہ آپ کے لیے جھوٹ بنے گا یہ، اور نہ ہی اس نسبت کی وجہ سے آپ کا روزہ باطل ہوگا۔ لہذا جتنے بھی اب لوگ سوال کرتے ہیں جی ہمارے پاس میسج آتے ہیں جس میں حدیثیں ہوتی ہیں تو کیا ہم فارورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ فارورڈ بالکل کر سکتے ہیں، اس انداز سے فارورڈ کریں، اب تو آسان ہو گیا ہے، جیسے جیسے یہ اپڈیٹ ہوتی ہیں چیزیں، اب تو اوپر آ جاتا ہے فارورڈڈ، لکھا ہوا آ جاتا ہے نا میسج کے اوپر، اگر آپ فارورڈ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خود نہیں یہ بنایا ہوا، یہ کہیں اور سے آپ کے پاس آیا، آپ نے آگے فارورڈ کر دیا، تو نسبتاً کام آسان ہو گیا، ورنہ پہلے جو بعض لوگ لکھ دیتے تھے فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، تو یہ آپ کی گردن کو آزاد کر دیتا ہے۔ یا امتحانوں میں جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کسی طریقے سے یہ اظہار کر دیں کہ یہ میں اپنے پاس سے نہیں لکھ رہا بلکہ یہ جو کتاب میں دیا ہوا ہے میں وہ آپ کے لیے کوٹ کر رہا ہوں، تو آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، آپ کا روزہ بھی باطل نہیں ہوگا، اور دروغ بر گردن راوی، اگر دروغ ہوگا جھوٹ ہوگا تو وہ جو روایت کرنے والا ہوگا اس کی گردن پر جائے گا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 1584 1584 احتیاط واجب۔ اچھا ایک چیز معذرت، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے نسبت دینا خدا رسول اور ائمہ سے، یہ اس صورت میں روزے کو باطل کرتی ہے نسبت دینا کہ جب آپ یہ کام جان بوجھ کر کریں۔ اگر بھولے سے نیند میں آپ نے سوئے کوئی حدیث بیان کر دی اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سچی حدیث ہے جھوٹی حدیث ہے، یا بھولے سے آپ نے بے دہانی میں کوئی حدیث بیان کر دی، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر آپ جان بوجھ کر یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جھوٹی بات ہے اور آپ نسبت دیں تو پھر آپ کا روزہ باطل ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1584 1584 فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر گاڑھے غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو مثلا آٹا، یا کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہو جیسے مٹی۔ یہ بھی اگلا مبتل ہے مبتلات روزہ میں سے، گاڑے غبار کو حلق تک پہنچانا۔ دیکھیں پہنچانا روزے کو باطل کرتا ہے، لہذا اگر خود بخود پہنچ جائے، آپ احتیاط کر رہے تھے لیکن پھر بھی پہنچ گیا، یا آپ کو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ آپ روزے سے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ اسی صورت میں باطل ہوگا کہ جب آپ جان بوجھ کر اور عمدی طور پر غبار کو اپنے حلق تک پہنچائیں، اور غبار میں بھی آغا سیستانی کے نزدیک گاڑھا غبار، ہلکا پھلکا غبار ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن گاڑھا غبار جس سے مثلا آٹے کی مل میں کوئی کام کر رہا ہو اور آٹا جب بن رہا ہوتا ہے تو کتنا شدید قسم کا وہاں پر غبار ہوتا ہے، یا بہت زیادہ ہوا چل رہی ہو تو بعض اوقات بہت زیادہ مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، وہ غبار بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس قسم کا غبار جو ہے وہ حلق تک پہنچانا وہ روزے کو باطل کرتا ہے۔ اگر غبار گاڑھا نہ ہو یا آپ نے جان بوجھ کر نہ پہنچایا ہو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔
اب غبار جو آپ حلق تک پہنچا رہے ہیں جو گاڑھا بھی ہے اس میں فرق نہیں پڑتا، وہ کسی حلال چیز کا ہو جس کو کھانا حلال ہو، جیسے آٹے کی مثال دی، یا کسی ایسی چیز کا غبار ہو کہ جس کو نارملی کھانا، عام حالات میں کھانا حرام ہے، جیسے مٹی کی مثال دی۔ غبار اگر گاڑھا ہے اور حلق تک آپ نے جان بوجھ کر پہنچایا ہے تو کسی بھی چیز کا ہو، احتیاط واجب کے بنا پر آپ کے روزے کو باطل کر دے گا۔